کہ امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں. تاجدار کربلا کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نوجوانان جنت کا سردار فرمایا. اور جنت کوئی معمولی جگہ کا نام تو نہیں ہے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کوئی چیز ایسی دنیا کی نہیں ہے جس کو ہم جنت کے برابر کہہ سکیں. جنت ایسی ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے اور نہ کسی کو اس کا صحیح معنوں کے اندر ادراک ہو سکتا ہے. ایک تصور ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنتی نہیں بلکہ نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کیا ہو. اور یہ بھی بتا دوں کہ صرف امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں بتایا، امام حسن کو بھی بتایا ہے کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اسی لیے سنی امام حسن کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور امام حسین کا بھی تذکرہ کرتا ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو امام حسن کا دن نہیں مناتا، تذکرہ بھی نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسن کو میری سرداری عطا کی گئی ہے اور حسین کو میری بہادری عطا کی گئی ہے. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دو گروہ کے درمیان میرے اس حسن کے ذریعے صلح ہوگی. انہوں نے کی صلح. تو ہم تو دونوں کو نوجوانان جنت کا سردار مانتے ہیں. الحمدللہ. اتنی بڑی ڈگری، اتنا بڑا مقام مل جانے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آخرت سے غافل نہیں رہے. امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ معلوم بھی نہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں. اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اور پھر بھی اس امت کا حال یہ ہے، اسے دنیا تو یاد ہے، آخرت یاد نہیں. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، بلکہ رات میں بھی. آپ کہیں گے رات میں تو بندہ سوتا ہے، اس وقت میں اسے دنیا کا خیال کیسے آتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، خواب بھی دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے میرے تکیے کے نیچے سے 2 کروڑ نکل جائیں تو کتنا اچھا ہو. اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے میں عرض کروں، کعبے کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی دنیا مانگتا ہے. اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی دنیا ہی مانگتا ہے. اتنا غلبہ دنیا کا مسلمانوں پر ہو چکا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا سے ہم جانے کے لیے نہیں، پرماننٹ رہنے کے لیے آئے ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا. وہ جانتے تھے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. بڑا پیارا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ میرا اپنا ہے. اگر یہ یاد رہ گیا نا تو انشاءاللہ اسی جملے کو کہیں لکھ کر کے رکھ دینا، بہت کام آئے گا انشاءاللہ.
سوال پوچھوں گا، جواب چاہیے. دنیا پرماننٹ رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ جواب ذرا معقول چاہیے، مضبوط چاہیے. دنیا ہمیشہ رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ اور اللہ ہے نا؟ کتنا بے وقوف ہے انسان، ختم ہونے والی دنیا سے تو محبت کرتا ہے، باقی رہنے والے رب سے محبت نہیں کرتا. کتنا بے وقوف ہے انسان. جو دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس کی محبت اتنی دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ صبح شام رات دن دنیا دنیا دنیا. ابھی سفر کے اندر ہمارے ساتھ کچھ رفقا تھے، تو درمیان گفتگو میں نے ان سے کہا کہ میرا تجربہ اپنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بے وفا بہت دیکھے، لیکن خدا کی قسم دنیا جیسا بے وفا کسی کو نہیں دیکھا. یہ کسی کی نہیں ہے، یہ کسی کی نہیں ہے. ہماری ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا کے لیے ہے، لیکن اللہ والوں کی ساری دوڑ دھوپ آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جہاں پرماننٹ نہیں رہنا وہاں کی فکر کرنے کی بجائے جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہاں کی فکر کی جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں دھندا پانی نہ کریں، کاروبار نہ کریں، گھر نہ بنائیں، پیسہ نہ کمائیں، یہ مطلب نہیں. اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں. کرو تجارت. بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی نماز کے بعد فوراً نکل گئے کام دھندے کے لیے. تو دیگر صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانے والا بندہ حلال روزی کے لیے گیا ہے. اگر یہ بندہ اس لیے روزی کماتا ہے، توجہ چاہوں گا، اس لیے حلال روزی کمانے کے لیے نکلا کہ اس کے ماں باپ بیوی بچوں کو کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، تو اس کا جانا بھی عبادت ہے، روکا نہیں. بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خوش نصیب انسان کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا گھر کشادہ ہو، جس کی سواری اچھی ہو، اور جس کو اللہ وطن میں روزی عطا فرما دے، وہ انسان خوش نصیب ہے. تو بڑا گھر ہونا یا بڑا گھر لینا کوئی مذائقے کی بات نہیں، اچھی سواری لینا کوئی مذائقے کی بات نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی سواری استعمال کی کہ قیامت تک کوئی ایسی سواری استعمال کر ہی نہیں سکتا، اور وہ سواری ہے براق. یہ چندریان 3 گیا ہوا ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی رفتار بھی کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی رفتار، اللہ اکبر، براق کی سواری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر آگے لامکاں کی سیر کر کے حضور جب پلٹے تو کہنے والے نے کہا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا لمبا سفر. بستر سے آدمی جب اٹھتا ہے نا تو بستر میں گرمی تھوڑی سی رہتی ہے، اور جب گھر بند کر کے نکلتا ہے دروازہ بند کے تو زنجیر ہلتی رہتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے. اب کتنی دیر ہلتی ہے زنجیر اور کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟ اتنی دیر میں حضور لامکاں کی سیر کر کے آ گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلال روزی کمانا گناہ کا کام نہیں، اس کے لیے محنت و مشقت کرنا گناہ کا کام نہیں، لیکن جس کو آخرت یاد ہوتی ہے وہ تجارت کرتا ہے نا تب بھی آخرت کی فکر کرتا ہے. اس کو قرآن نے مینشن کیا. آج تو
کسی سے پوچھا جائے مرد کون، تو وی شیپ میں جس کی باڈی ہو، مسلس وغیرہ ہو، سینہ نکلا ہوا ہو، ایک دم چوڑا ہو، تو آدمی کہے گا۔ دیکھیے نا ابھی تو جم اتنے کھل گئے ہیں اور نوجوان پیسہ جم کے اندر خرچ کر رہا ہے باڈی بنانے کے لیے۔ لیکن ٹھیک ہے یہ انسان کے اعتبار سے مرد ہوگا، لیکن قرآن کسے مرد کہتا ہے؟ اور قرآن جسے مرد کہے وہی در حقیقت مرد ہے۔ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہے کہ خرید و فروخت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، یعنی وہ لگا ہے تجارت کے اندر اور اذان کی آواز کانوں سے گونجی، کانوں تک پہنچی، اب اس کے مال کی فکر نہیں، سیدھا چلا اللہ کے گھر میں، چلا نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ مرد ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے کہ لگا ہوا ہے اس کے اندر، تو پیسے والا تو ہو سکتا ہے، مرد نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ قدم قدم پر آخرت کی فکر کرتے تھے، لمحہ لمحہ آخرت کی فکر کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں یہ فکر آخرت کا جذبہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ گھر کا ماحول آخرت یاد دلانے والا ہو۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں چھوٹے تھے، اور دونوں بھائیوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ ننھے ننھے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتے ہوتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں روز دیکھتے ہوں گے۔ کوئی بات پر اختلاف ہو گیا، امام حسن مجتبی نے امام حسین کو مار دیا۔ تو امام حسین روتے ہوئے، 6 یا 7 سال کی عمر ہوگی کم و بیش، روتے ہوئے آئے خاتون جنت کے پاس، امی مجھے بھائی جان نے مار دیا۔ اب آج کی ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ کیوں مارے اس کو؟ یہ ساری چیزیں ہوتی نا، آئندہ مت مارنا، یا 2-3 تماچے مار دیتے، یہ ہوگا۔ لیکن قربان جائیے تربیت، نبی کی بیٹی کی تربیت، سبحان اللہ کیا کہنا، اور سیدۃ النساء کی تربیت کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب سنا تو فرماتی ہیں میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ حسن نے تم کو مارا یا تم نے حسن کو کچھ کہا، میں یہ سننا نہیں چاہتی، میں تو صرف بیٹے اتنا کہوں گی تم دونوں کے جھگڑے سے اللہ ناراض ہو گیا، تم دونوں کے جھگڑے سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اب تربیت دیکھیے، 6 سال کے بچے کو آپ امیجنگ غور کیجئے، سوچئے، آپ کے ہمارے گھر میں 6-7 سال کے بچے ہیں، کہیے ان کو آپ اللہ ناراض ہوا ہے، فکر ہی نہیں ہوگی، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں کیا اللہ ناراض اور کیا اللہ کی ناراضگی۔ لیکن جیسے ہی ننھے امام حسین نے سنا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، رونے لگے۔ ماں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میرا رب ناراض ہو جائے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، میری ماں مجھے بتا میں رب کو راضی کیسے کروں۔ تربیت دیکھیے، میری ماں مجھے بتا میں رب کو راضی کیسے کروں۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے مصلی بچھاؤ، وضو کرو، سجدے میں سر رکھو، اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھانا جب تک کہ تمہارا دل اس بات پر مطمئن نہ ہو جائے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ آج کون سا گھر ایسا ہے جہاں بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں، لیکن کسی کا جھگڑا آخرت کے لیے نہیں ہے، سارے بھائیوں کا جھگڑا دنیا کے لیے، دنیا ہی کے لیے۔ ہماری خوشی بھی دنیا سے، ہمارا غم بھی دنیا سے، ہمارا جینا بھی دنیا کے لیے اور ہمارا مرنا بھی دنیا کے لیے۔ مجھے یہاں پر ایک بڑی پیاری آیت یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، یوں تو قرآن کی ساری آیتیں پیاری ہیں، میں آپ کو بتاؤں اس آدمی کے بارے میں غور کرو جس کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس دنیا سے جانے کے قریب ہے، کیا فکر ہوتی ہے؟ جو موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ آج کے انسانوں کو دیکھ لیجئے آپ، دیکھو بیٹا مرنے سے پہلے وہ اپنے بچوں کو بلا کے کہتا ہے بیٹا تیری ممی کا خیال رکھنا،
بیٹا دکان بڑی مشکل سے میں نے بنائی ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ بیٹا گھر میں نے بہت مشکل سے بنایا ہے، ذرا خیال رکھنا۔ کاروبار اچھی طرح سے سنبھالنا، ایک فیکٹری کی 2 فیکٹری کر دینا، یہ بکنے نہ پائے، تیرے باپ کی یادگار ہے، تیرے باپ نے بڑی قربانی، یہی سب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دنیا داروں سے سیکھی، کبھی قرآن کو ہم نے دیکھا نہیں۔ لیکن جس کی نگاہوں میں قرآن ہوتا ہے اس کی پوزیشن جدا ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، اذ حضر یعقوب الموت، قرآن کہتا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے سارے بچوں کو، پوتوں کو، سب کو جمع کیا۔ سوچئے، آج ہر مرنے والے کو سوچئے اور قرآن کی فکر کو سوچئے۔ سارے بیٹے پوتوں کو جمع کیا اور فرمایا قال یا بنی، اے میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بچوں بتاؤ تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے جواب دیا، قالوا الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سب نے کہا ایک رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اور ہم مسلمان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فکر عطا فرمائی، اور وہ فکر یہ ہے، مرنے سے پہلے اس بات پر مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا بچہ سر جھکائے گا تو خدا کی بارگاہ میں جھکائے گا۔ ہے کسی ماں باپ کو فکر؟ ہمیں فکر ہے تو یہ ہے کہ یہ ڈگری مل جائے، یہ نیشنلٹی مل جائے، اتنی دولت مل جائے۔ یہ فکر ختم ہو گئی کہ ہم اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ڈگری کوئی ملے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ ہم کو اس وقت موت عطا فرمائے جب ہم اپنے بچوں کو، پوتوں کو، سب کو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے دیکھ لیں، تلاوت کرتے دیکھ لیں اور شریعت کا پابند دیکھ لیں۔ یہ فکر ہونی چاہیے، یہ مینٹلٹی ہونی چاہیے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خاتون جنت ہوں یا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہوں، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب کی پوزیشن یہی رہی کہ اپنی نسلوں کو آخرت کی فکر کے اندر غرق رکھا۔ اٹھتے تھے تو آخرت کی فکر، سوتے تھے تو آخرت کی فکر، لین دین کرتے تھے تو آخرت کی فکر، بات چیت کرتے تھے تو آخرت کی فکر، ہر چیز میں آخرت کی فکر۔ کیوں؟ یہاں میں آپ کو بتا دوں، دل کے اندر نیت میں بھی آخرت کی فکر۔ بھئی ظاہر تو بڑا اچھا ہوتا ہے نا، میرے سر پر آپ امامہ شریف دیکھیں گے، چہرے پہ داڑھی دیکھیں گے، بات چیت قرآن و حدیث میں سنتے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے حضرت تو بہت بڑے لگتے ہیں، لیکن اندر کا معاملہ تو کوئی نہیں جانتا نا، کوئی نہیں جانتا۔ اس کا معاملہ وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اور اسی لیے قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن نے کہا جو کچھ سینے کے اندر ہوگا نا، قیامت میں وہ سب کچھ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی۔ ہم ظاہری چیزوں کو سنوارتے ہیں اور اللہ والے باطنی چیزوں کو زیادہ سنوارتے تھے، اس لیے کہ ظاہر انسان دیکھتا ہے اور باطن کو خدا دیکھتا ہے۔